أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا حافظ جی علی عباس، افنان، علی اصغر، غلام علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ، میم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا جی ہماری گفتگو جو چلنے والی ہے اس کتاب میں، کتاب الصمدیہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ علم نحو، ٹھیک ہے؟ علم نحو میں یہ کتاب ہے کتاب الصمدیہ، کتاب جی کس تالیف کس نے کی، کس رائٹر کون ہے؟ شیخ بہائی، شیخ بہائی، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی جالب عالم گزرے ہیں جی، بہت پڑھی لکھی شخصیت، علوم دینی اور علوم دنیاوی میں بھی ماہر جی، معماری میں بہت ماہر تھے، معماری میں، معماری یعنی معماری کسے کہتے ہیں؟ معمار، گھر بنانے والے کو کہتے ہیں معمار، معماری میں ماہر تھے جی، آپ ان کی بنائی ہوئی جی چیزیں اگر دیکھیں پرانے زمانے کی ایران میں جا کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو دیکھیں گے ایک سے ایک حمام میں شیخ بہائی دیکھیں گے آپ کہ ایک چراغ سے پانی گرم ہوتا تھا، بہت سی چیزیں جی سمجھ میں آئے، معماری میں ماہر تھے، بہت اچھے پڑھے لکھے عالم تھے، بہت سے اچھے اچھے استاد، بڑے بڑی شخصیتیں، اور شاگرد بھی ایک سے ایک، کتابیں بھی بہت زیادہ لکھی الگ الگ سبجیکٹس میں، ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب سمدیہ ہے، کتاب السمدیہ، علم نحو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب کیا ہے کتاب کا؟ کتاب السمدیہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب السمدیہ ہے نہیں کیا؟ یہ کتاب السمدیہ علم نحو میں لکھی ہوئی ایک کتاب، آپ جب دیکھیں گے جب کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب عالم دین کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی عالم خطابت کرتا ہے، مجلس پڑھتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا تین طرح کے لوگ آپ کو ملے ہوں گے جو اپنی عبارت کو تین روش میں سے کسی، روش تین طرح کی ہوتی ہیں، آپ کو پڑھیں گے، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ، تین طرح کی روش ہوتی ہے، کون سی؟ ایجاز، ایجاز، اتناب، مساوات، ایجاز، اتناب، مساوات، ایجاز، اتناب، مساوات، ایجاز، اتناب، مساوات، جو عبارت ہوتی ہے تین طرح کی، تین روش ہیں عبارت لکھنے کی یا عبارت کچھ بولنے کی، یا تو وہ روش ایجاز اپناتا ہے عالم دین، یا ٹھیک ہے، یا عالم، یا اتناب روش اپناتا ہے، یا مساوات۔ کیا مطلب ہے ان روش کا؟ روش کے مساوات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا میٹر ہے، جتنا اس کا میٹر ہے اتنی ہی مطلب ہے، مطلب جتنا بیان کرنا چاہ رہا ہے عبارت بھی اتنی ہی ہے، برابر ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے روش اتناب، روش جو اتناب ہے لکھنے کی، آپ خاص کر کے شیخ مظفر کی کتابیں دیکھیں گے آپ، جیسے منطق مظفر ہے یا قائد مظفر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھیں گے تو ان کا یہ والی روش کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، مطلب تھوڑا ہے، عبارت زیادہ ہے، بات چھوٹی سی ہے، اسے سمجھانے کے لیے ادھر سے مثال ادھر سے مثال، یہ بات اس طرح سے سمجھا دیا اس طرح سے سمجھا دیا، بار بار کہہ کے، اگر جیسے کہتے ہیں نا مثلا فلاں چیز یوں یوں ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے یوں یوں ہوتی ہے، یا اس طریقے سے کہا جائے تو یوں، ایک ہی بات کو لیے کئی کئی طرح سے سمجھایا جاتا ہے، تو عبارت زیادہ ہوتی ہے، مطلب کم ہوتا ہے۔ منطق مظفر میں دیکھ لیجیے، مثلا کلی اور جزئی سمجھانے بیٹھیں گے اگر وہ
کلی سمجھانے کے لیے پہلے الگ سے مثالیں لائیں گے، پھر اس کو یوں کہیں گے، پھر اس طریقے سے بہت سی عبارت لا کے تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے. اور بات کیا ہے کہ جزئی وہ مفہوم ہے جو ایک سے زیادہ مصادر پہ ثابت نہ ہے، اتنی سی بات کو وہ باقاعدہ ہے نہیں، یہ روش اطلاق ہوتی ہے. لیکن ایک روش ہوتی ہے روش ایجاز. ایجاز میں بالکل اس کا اپوزٹ ہے اطلاق کے. اس میں عبارت زیادہ ہوتی ہے چھوٹے سے مطالب کو سمجھانے کے لیے، مطلب کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں بہت سے مطلب کو سمجھانے کے لیے عبارت چھوٹی سی ہوتی ہے. عبارت چھوٹی سی ہوتی ہے. عبارت چھوٹی مطلب زیادہ، عبارت کم مطلب زیادہ. کتاب الصمدیہ اسی روش پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، روش ایجاز. چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، لیکن وہ پوری نحو جو ہوتی ہے اس نحو کے بہت مطالب ہے، عبارت کم ہے مطالب زیادہ. تو شیخ بہائی نے کتاب لکھی کتاب الصمدیہ. صمدیہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کے بھائی تھے صمد، عبد الصمد. اپنے بھائی عبد الصمد کے لیے یہ کتاب لکھی، لہذا ان کے نام سے منسوب کر دیا کتاب الصمدیہ. کتاب الصمدیہ سمجھ میں آ رہے نہیں؟ شیخ بہائی کا لمبا سا ایک بڑا سا نام ہے، کتاب میں دیا ہوا دیکھیے گا، لیکن شیخ بہائی کے نام سے مشہور تھے. اور یہ بعلبک کہیں لبنان میں یا کہاں پہ ہے وہ اسٹینڈ، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ایران میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور بہت سے آثار ان کے آج وہاں باقی ہیں، کتابیں بہت سی. ٹھیک ہے نہیں؟ کتاب الصمدیہ لکھی دوسری شاہکار جو ان کے ہیں انہی میں سے ایک شاہکار کتاب الصمدیہ ہے. اتنی بابرکت کتاب ہے اور بہت اچھے سے ایک روش ایجاز پہ لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اب آئیے آگے بات کریں. کتاب الصمدیہ 5 حدیثوں میں انہوں نے تقسیم کیا. کتنے؟ 5 حدیثوں میں تقسیم کر دیا. 5 حدیث. الحدیثۃ الاولی، حدیقۃ الاولی، حدیثۃ الاولی پہلا حدیثہ. 5 حدیثوں میں تقسیم کیا. دوسرا حدیثہ الحدیثۃ الثانیہ. ثانیہ، تیسرا حدیثہ الحدیثۃ ثلاثہ، الثالثہ. الحدیثۃ الرابعہ. لکھ لیجیے تاکہ رابعہ، رہے گی اس کتاب میں. الحدیثۃ الرابعہ اور ایک ہے الحدیثۃ خمسہ، خامسہ. 5 حدیثیں ہیں. ہر حدیث میں کیا گفتگو ہے؟ الحدیثۃ الاولی میں ابتدا مقدماتی باتیں کیا ہے؟ بحث مقدماتی. بحث مقدماتی بحث کیا کیا ہوتی ہے؟ علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع، اس کا فائدہ. موضوع اگر کلمہ کلام ہے تو کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، کلمہ کلام بنتا کس سے ہے، کلمہ کیسے ہے، یہ سب ایک مقدماتی باتیں اس میں تحصیل میں سمرین فاطمہ رئیسہ بیان کی گئی. جی ہاں، ابتدائی باتیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا حدیثہ اسماء سے ریلیٹڈ ہے. کس سے؟ اسم سے ریلیٹڈ. اسماء یعنی اسم کی جمع، اسم سے متعلق. یعنی اس والے حدیث میں ساری گفتگو اسم سے ہوگی. اسم کتنے طرح کا ہے؟ جامد، مشتق، مشتق اسم میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ. وہی جو سر پہ سادہ بخش اسم میں آپ نے پڑھا تھا وہ بہت سی باتیں اس میں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اسم سے ریلیٹڈ نہیں، اسم سے متعلق وہ تو سر کی بات تھوڑی، نحو کی بات. نحو سے ریلیٹڈ مثلا اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے. مرفوعات کون کون سے ہیں؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ وغیرہ. یہ افعال یہ سب اسم سے ریلیٹڈ ہوگی. کس سے ریلیٹڈ ہوگی؟ اسم مرفوع ہوتا ہے تو مرفوعات گنائیں گے. اسم منصوب بھی ہوتا ہے تو منصوبات کیا کیا ہوتے ہیں. اسم مجرور ہوتا ہے تو مجرورات کون کون سے ہیں. یہ سب اس میں بیان کیا گیا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟
جی مرفوعات، مرفوعات، مجرورات، جی آقا. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا حدیثہ ہے. اب کافی بڑی گفتگو ہے. سب سے بڑا حدیثہ یہی ہے، سب سے بڑا، کیونکہ پھر اسماء کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مشتقات بھی بیان کریں گے اس میں. تیسرا حدیثہ ہے جو افعال سے، اس سے افعال سے، یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے اس سے متعلق جمع اسماء، افعال سے متعلق. ٹھیک ہے، یہ سب سے چھوٹا حدیثہ یہی ہے. سب سے چھوٹا حدیثہ نہیں، یہ نہیں ہے چوتھا حدیثہ. چوتھا حدیثہ سب سے چھوٹا ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، تیسرا بھی، لیکن چوتھا سب سے چھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ جملوں سے متعلق. اس سے جملوں سے، جملہ شبہ جملہ وغیرہ سے متعلق. ٹھیک ہے. اور پانچواں حدیثہ ہے مفردات سے متعلق. مفردات میں مثلا کیا آ جائیں گے آپ کو؟ حروف وغیرہ، یا جو مبنی اسماء وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، مفردات سے متعلق. آپ اسے متعلق پارٹ آگے کر سکتے ہیں. علاقہ اولہ مقدماتی بحثوں کے بارے میں، علاقہ ثانیہ اسماء کے بارے میں، افعال کے بارے میں، جملوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، مفردات کے بارے میں. ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ پانچ حدیثیں ہیں، پانچ. یہ پوری سمدیہ ہے، یہ پوری. سمرین فاطمہ، نشاد فاطمہ، رئیسہ، تحسین فاطمہ، یہ جی کیا ہے؟ جی آقا. جی، یہ پانچ حدیثوں میں کتاب بیان کی. اب یہاں پر جب کتاب شروع کرتے ہیں تو ایک خطبہ بیان کرتے ہیں شروع میں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ مجلس تقریر کتاب کے شروع میں انسان خطبہ لکھتا ہے، حمد و ثناء پروردگار اور اہل بیت پر درود و سلام، ہے نہیں؟ لہذا آپ نے بھی وہی کام کیا، لیکن انہوں نے، شیخ بہائی نے اس خطبے کے اندر ایک صنعت، فن کا استعمال کیا. اس صنعت کا نام ہے صنعت استحلال. یہ مٹا دوں، صنعت استحلال. جی آقا مٹا دیں. پانچ حدیثیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، لکھ لیجیے. کتاب الصمد. کیا استعمال کیا اس میں انہوں نے؟ صنعت استحلال. صنعت استحلال. صنعت استحلال یہ ایک فنکاری ہے. یہ عربی بولنے کی یا کوئی سی جب لینگویج بولتے ہیں، ضروری نہیں عربی میں، کوئی سی بھی لینگویج کو جب ہم بولتے ہیں تو ایک فن ہوتا ہے. یہ فن، ٹھیک ہے، بلاغت کے ساتھ، بلاغت میں ان چیزوں میں جا کے دیکھیں گے. اس میں ایک فن یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان جب کسی بات کو شروع کرنا چاہتا ہے، کسی بات کو شروع کرنا چاہتا ہے، وہ انگلش کا ٹیچر ہو یا سائنس کا ٹیچر ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی اسپیشلسٹ ہو، جب وہ کچھ جس موضوع سے ریلیٹڈ وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ ابتدا میں مقدماتی باتوں میں جو ذکر کرتا ہے اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ معنی تو لغوی مراد ہوتے ہیں اس کی ان باتوں میں، لیکن اشارہ اصطلاحی معنی کی طرف ہوتا ہے، جس سے سننے والا اس مقدماتی باتوں کو سن کر، دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اس کا موضوع کیا ہے، یہ کس بارے میں لکھنے والے ہیں یا کس بارے میں بولنے والے ہیں. اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت استحلال. جیسے اب یہ سمدیہ علم نحو کی کتاب ہے. علم نحو میں کیا کیا اصطلاحیں یوز ہوتی ہیں؟ رفع استعمال ہوتا ہے، نصب، جزم، جی جزم استعمال ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، خبر ورڈ. یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، یہ کلمات ایسے ہیں جو ان کو سنتے ہی آپ کو کیا ذہن میں آئے گا؟ علم نحو سمجھ میں آئے گی. علم نحو صرف بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ مبتدا خبر صرف پہ تھوڑی ہوتا ہے، صرف تو بنانا سکھاتی ہے. مبتدا خبر، جزم، نصب، اعراب، اور یہ
یہ تو علم نحو. تو ان الفاظ کو اگر آپ کو کہیں لکھے ہوئے ملے, آپ نحو صرف پڑھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں, تو یہ والے الفاظ جب آپ لکھے ہوئے دیکھیں گے کلمات, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ سے کوئی یہ الفاظ کہاں یوز ہوتے ہیں, تو آپ فوراً دیکھیں تو علم نحو میں یوز ہونے والے, علم نحو میں یوز ہونے والے ورڈز ہیں یہ. تو لہذا شیخ بہائی نے جب یہ خطبہ شروع کیا لکھنا, اس خطبے کے اندر کلمات استعمال کیے جی, جس کے معنی تو لغوی مراد ہیں. رفع یعنی بلند, نصب یعنی گاڑنا, جزم یعنی کاٹنا, مبتدا یعنی ابتدا شروعات, خبر یعنی انتہا. سمجھ میں آ رہا ہے پوری ہو. لہذا اس کو کہتے ہیں صنعت استحلال. یہ فنکاری, اس فن کا کیا نام ہے کہ انہوں نے خطبہ اس طریقے سے دیا اور اس کو لکھا, اور اس خطبے کے اندر کچھ ایسے ورڈ استعمال کیے جو خطبے میں مراد تو لغوی معنی ہے ان کے, بلندی, گاڑنا, کاٹنا, لیکن کیونکہ علم نحو کی طرف اشارہ ہے, سمجھ جائیں گے آپ, یہ علم نحو میں لکھی ہوئی کتاب ہے. آئیے تھوڑی سی عبارت دیکھ کے پھر آگے بات کرتے ہیں. چلیے یہ رہی کتاب السمدیہ, کتاب السمدیہ یہ رہی. اس کے شروع میں کچھ ان کے یہ کتابیں دے رکھی ہیں. کیا دے رکھی ہیں؟ کچھ انہوں نے شیخ بہائی کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے کہ کب غروب کے وقت بدھ کے دن 17 یا 20 ذی الحج کو 953 ہجری میں, ابھی کتنی چل رہی, 1447 یا 48 اتنی کچھ چل رہی ہے, لیکن 953 ہجری میں یہ یا غروب پنجشنبے یا پھر شاید جمعرات کی غروب کے وقت 17 محرم کو اسی سال یعنی 953 ہجری میں بالابق گاؤں میں جی, جو جبل آمل کے پاس ہے وہاں پر یہ پیدا ہوئے. بچپن میں اپنے والد کے ساتھ ایران آئے, بچے تھے جب ہی والد کے ساتھ. زبان فارسی انہوں نے, جیسا کہ ان کے اشعار سے معلوم ہے یہ بات, اشعار دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہی انہوں نے سیکھ لی تھی فارسی, ایسے کہ جیسے بالکل ایرانی ہو. ان کا اشعار دیکھ کے آپ اندازہ بھی لگا لیں. بہرحال پھر اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ سب ان کی تھوڑی سی بارے میں معلومات ہے, اس کو مطالعہ کیجیے. پھر اس کے بعد اساتید ان کے یہ تھے. سب سے پہلے انہوں نے ادبیات عرب, تفسیر, حدیث کو اپنے والد سے پڑھا, عالم تھے شیخ حسین, جو شہید ثانی کے کون تھے, شہید ثانی نے اس سے سیکھی تھی, یعنی شہید ثانی کے شاگردوں میں تھے. شہید ثانی کی کون سی کتاب آپ پڑھتے ہو, لما, شہید اول کی لکھی ہوئی کتاب ہے, شہید ثانی نے اس کو حاشیہ لگایا ہے. جو آپ پڑھتے ہو دونوں مل کے تو ہے, وہ ان کی عبارت ان کے یہ شاگرد تھے. ان کے والد انہیں سے, اپنے والد سے انہوں نے ادبیات عرب, تفسیر وغیرہ, ٹھیک ہے, اور حکمت, کلام اور علم منقول جو ہے وہ ملا عبداللہ یزدی سے پڑھی, جن کی کتاب کیا ہے, حاشیہ ملا عبداللہ. نہیں پڑھائی جاتی, ہم نے پڑھی حاشیہ ملا عبداللہ, ٹھیک ہے. یہ سب انہوں نے سیکھی. اور کچھ اساتید ان کے مشائخ روایت شیخ بہائی, یہ دیکھیے ان کے شاگرد شیخ بہائی کے یہ تھے, بڑی بڑی نامور شخصیت. یہاں پہ ان کے شاگردوں کے کچھ کے نام گنا رکھے ہیں, 25 تقریباً. اور اس کے علاوہ تالیفات جو ہیں ان کی بڑی, یعنی اثبات الانوار الالہیہ, جامع عباس, یہ کچھ کتابیں یہاں پہ ان کی تذکرہ کر رکھی ہیں. ان کی کچھ کتابیں ذکر کی ہوئی ہیں, کچھ کتابیں, ورنہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی. دیوان اشعار بھی تھا ان کا, 26 تقریباً کتابیں, اور بہت سی کتابیں تھیں. حاشیے جو لکھے ہیں الگ کتابوں پر الگ, تفسیر بیضاوی پہ حاشیہ لکھا, من لا یحضر الفقیہ پہ حاشیہ لکھا, مختلف علامہ پہ, اور معالم العلماء پر, رجال النجاشی پہ, ان پہ بہت سی, کشاف پہ کیا ہے حاشیے پر, کشاف زمخشری صاحب کی کتاب کشاف پر حاشیہ, بہت سی کتابوں پہ حاشیے بھی لگائے انہوں نے الگ سے. وفات کب ہوئی, 12 یا 18 شوال کو 1030 یا نظام الدین کے بقول در سال 131ویں ہجری میں اصفہان میں ان کی وفات ہوئی. کہاں پہ دفن ہے, 8ویں امام کے روضے میں.
جائیں گے تو ان کی قبر ایک صحن میں اس میں کمرے میں مل جائے گی جی. اور تقریباً اس زمانے میں 50,000 نفر نے ان پہ نماز جنازہ پڑھی اس زمانے میں. ہاں. اور ان کی خاص بات کیا تھی؟ اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے کچھ بزرگوں کے ساتھ قبر کی زیارتوں پہ قبرستان گئے قبور کی زیارت کے لیے. جیسے ہی وہاں پہنچے ان سے پوچھا کیا تم بھی؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے جاتے ہی وہاں پوچھا کیا جو میں نے سنا تم نے بھی سنا؟ آس پاس والوں سے سب نے منع کر دیا، نہیں ہم نے تو کچھ نہیں سنا، ہم نے تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ تم نے کیا سنا. ہم نے تو نہیں سنا، آپ نے کیا سن لیا جی؟ کیوں؟ انہوں نے گریہوزاری کی اور گھر پلٹ آئے اور دروازہ بند کر لیا گھر کا، یعنی اب گھر سے نہیں نکلے. کچھ وقت بعد آخرت کو سدھار گئے، یعنی قبرستان جب پہنچے ان کی موت کی خبر دے دی گئی تھی جی. سمجھ میں آیا؟ اور یہ جی واقعہ آقا. کہتے ہیں ہدیت الاحباب کہتے ہیں کہ یہ قصہ آپ کی وفات سے کل 6 مہینے پہلے کا تھا. اور وہ صدا جو قبر سے آئی تھی وہ وہاں کے ایک قبر میں ایک مردہ تھے بابا رکن الدین، ان کی قبر سے آواز آئی تھی، ان کی قبر سے آواز آئی تھی. بعض نے کہا کہ یہ صدا یہ تھی. کیا تھی وہ آواز جو انہوں نے سنی؟ شیخنا در فکر خود باش، اے شیخ ہمارے شیخ اپنے بارے میں سوچو. لہذا جیسے ہی یہ کہا جائے شیخ طبع شعری روانداش ان کی بہت طبیعت تھی، بعض اوق انسان تھے شاعری کے کہ ان کے اشعار زبان زد و خاص و عام تھے. دیکھیے ایسے ایسے ان کے اشعار فارسی میں عربی فارسی مکس، اکثر ان کے عربی میں فارسی مکس، پھر فارسی میں عربی مکس. دیکھیے ایھا القوم الذی فی المدرسۃ کل ما حصلتموہ، مثلا ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما خلف کیا ہے حصلتموہ وسوسہ، حصلتموہ وسوسہ فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأۃ الاخری نصیب. یعنی اے قوم کے جو مدرسے میں ہو، یعنی ہم سب سے کہہ رہے ہیں جو مدرسے میں ہیں، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے وہ وسوسہ ہے. اگر تمہاری سوچ حبیب کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ کہیں اور جا رہی ہے، آپ کی فکر پڑھنے کے بعد بھی، تو وہ سارا حاصل کیا ہوا آپ کا صرف ایک وسوسہ ہے اور کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ما لکم فی النشأۃ الاخری، اس لیے قیامت میں تمہارا کوئی حصہ رہنے والا پھر اس علم کا ہے نہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یا علم رسمی سر بسر قیل استقال، نہ ازہو کیفیتی حاصل نحال، زان نگردد بر تو ہرگز کشف راز، و ربود شاگرد تو صد فخر راز. یہ دیکھیں نانو حلوہ چیز ان تدریس تو، کانا بود سرمایہ تلبیس تو، بہر اظہار فضیلت معرکہ ساختی افتادی اندر محلکہ. درس اگر کیا ہے قربت نباشت سے آن غرض، لیس درسن انہو بیسل مرض. دیکھیں فارسی عربی مکس ہے نہیں. کتاب السمدیہ کے بارے میں پھر بتائیں گے کہ کیسے لکھی کیا لکھی انشاءاللہ. کل ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد